بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک میں قرآن مجید کو پڑھنے کا شوق اور ذوق بڑھ جاتا ہے۔ لوگ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا ختم کرتے ہیں، اور دوست احباب کی محافل میں یہ بحث ہوتی ہے، میں نے 10 قرآن ختم کر لیے، میں نے 20 قرآن ختم کر لیے۔ اس طرح ذوق و شوق میں اضافہ کیا جاتا ہے ایسی باتیں کر کے۔ لیکن میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں ایک نئے مسئلہ کی طرف، اور اس کو اہل علم بیان بھی کرتے ہیں۔ بھائیوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تاجدار کائنات کی محبت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، ان پر درود پڑھ کر، ان کو یاد کر کے۔ لیکن قرآن مجید کو ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں، کیا اس کا ہمیں فائدہ بھی ہے؟ دیکھیے، قرآن عربی زبان میں ہے، اس کا عربی متن ہم پڑھیں گے، ہمیں ثواب ملے گا، لیکن کیا قرآن کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ قرآن کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ کیا صرف اس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ ہم رمضان کی راتوں میں یا اس کے دنوں میں ناظرہ قرآن پڑھتے رہیں اور سمجھ کر قرآن نہ پڑھیں؟ میں اکثر حیران ہوتا ہوں، ہمارے گھر میں بھی یہ بحث ہوتی ہے، 10 قرآن ختم کر لیے، 20 قرآن ختم کر لیے، معذرت کے ساتھ آپ ان کی تلاوت سنیں، مخارج بھی صحیح نہیں ہوں گے، انہیں لفظ ادا کرنا بھی نہیں آتا ہوگا، زیر زبر کا فرق ہو جائے گا، لیکن سپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میرے خدا کا یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرگز اس مقصد کو سامنے رکھ کر قرآن نازل نہیں کیا۔ قرآن مجید تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، ہدایتوں کے لیے آیا ہے۔ یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، نابینا کو آنکھیں دینے کے لیے آیا ہے، بد نصیب کو، بد قسمت کو خوش قسمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور ہم نے رمضان کو مخصوص کر دیا قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ آپ تراویح کی نماز میں دیکھ لیں، صرف سنا جا رہا ہے، اور اتنی سپیڈ کے ساتھ امام قرآن پڑھ رہا ہے کہ پیچھے سمجھ بھی نہیں آ رہی، اور سمجھ آئی بھی کیسے؟ چونکہ ہم نے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھا نہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، رمضان سٹارٹ ہے، سمجھ کر قرآن کو پڑھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہمارے لیے آیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، ھذا بصائر للناس، قرآن نے کہا۔ تو اگر ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو خدا کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ ویسے ایک لاجیکل بات کرنا چاہتا ہوں، جذباتی نہ ہوئیے گا۔ ناظرہ قرآن پڑھ لیں گے تو حاصل کیا ہوگا؟ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لاجیکلی کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ جب ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ میں ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، تاجدار کائنات قرآن کی شکل میں آج ہم میں موجود ہیں۔ یہ رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے، حسی معجزہ ہے، میں اسے چھو سکتا ہوں۔ یہ تاجدار کائنات کی ذات اقدس ہے۔ اما عائشہ نے بھی فرمایا کہ آقا علیہ السلام چلتا پھرتا قرآن ہے، حضور کے اخلاق، آپ کی زندگی قرآن ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن سمجھ کر پڑھے۔ یہ 10,000 ناظرہ ختم قرآن پہ بھاری ہوگا اگر آپ پورا رمضان ایک سورت بھی سمجھ کر قرآن کو پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں۔ یہی پیغام ہے کہ اس چکر میں نہ پڑھیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ضرور سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، قرآن کا ایک علمی حسن ہے، اس طرف نہ جائیں۔ قرآن انذار کرتا ہے، آخرت کے بارے میں خبردار کرتا ہے، جنت کے بارے میں بتاتا ہے، جہنم سے خبردار کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کون سے عربی دان کی ضرورت ہے؟ کون سے عربی ٹیچر کی ضرورت ہے؟ سادہ ترجمہ پڑھیں، قرآن جنت بتا رہا ہے۔ ہاں، ابو حنیفہ بننے کی کوشش نہ کریں، امام شافعی بننے کی کوشش نہ کرے۔ قرآن کا محقق بننا ہے تو اس کے لیے الگ ادارے ہیں، الگ علوم اور فنون ہیں، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، اور وہ ایک عام مسلمان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ سادہ ترجمہ پڑھ کر قرآن کی آیات کے بارے میں رائے قائم کرے۔
یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ میں جرنل بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ قرآن کا بنیادی موضوع آخرت کی منادی ہے، موت کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے، ابدی زندگی، اس کے بارے میں قرآن ہمیں انذار کر رہا ہے کہ اچھے اعمال کرو گے تو وہ ہوگی، برے اعمال کرو گے تو جہنم ہوگی۔ اس میسج کو قرآن نے کلیئر کیا ہے۔ توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، بالکل واضح فرمان قرآن میں موجود ہے، کوئی تردد نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ 1000 قرآن جو ہم نے ناظرہ ختم کیے ہیں، یہ سمجھ کر پڑھا ہوا اس پہ بھاری ہوگا۔ تو ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں اور اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ نازل ہوا ہے، یہ سب چیزوں کا استحضار ہو، قرآن ضرور سمجھ میں آئے گا۔ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اس جذبے کے ساتھ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں۔ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں، اس پریشانی میں نہ رہیں کہ فلاں دوست نے اتنے قرآن ختم کر لیے، میں تو ابھی پہلے سے۔ بھائی آپ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، جو ثواب آپ کو ملے گا، جو کرم اور عنایت آپ پر ہوگی، وہ ناظرہ والے پر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔